ابو جہل، آپ کو معلوم ہے ابو جہل تو وہ تو شیطان کی طرح مشہور ہے، وہ تو بڑا شیطان تھا، بڑا، اس کا نام تھا ابو الحکم، بڑی عزت تھی، بڑی شان تھی، بڑا رعب تھا، غنڈہ گردی میں ماہر تھا، اپنے قبیلے کا سردار بنا ہوا تھا، جدھر نکل جائے ادھر لوگ لرز جاتے تھے، اس کو اپنے ظاہری طاقت پہ نشہ تھا۔ ایک دن کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن کہنے لگا اگر محمد کو میں نے زمین پر ناک رگڑتے ہوئے دیکھا نا، نعوذ باللہ، سجدہ کرنے کو کہہ رہا ہے یہ، سجدہ کرنے کو کہہ رہا ہے یہ، اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر ناک رگڑتے ہوئے دیکھا تو میں اپنے پیروں سے اس کا سر رون دوں گا، رگڑ دوں گا۔ یہ بے ادبی کی اس نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی، آپ تو سراپا رحم و کرم تھے، سن لی۔ ایک دن حضور نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں تھے کعبۃ اللہ شریف کے پاس، ابو جہل کو یاد آیا، اس نے کہا موقع تو اچھا ہے، لاؤ جا کے اس کے گردن پہ پیر رکھ کے رگڑ دوں۔ اس کے دل میں خیال آیا، اس نے قدم بڑھایا، جیسے قدم بڑھایا ایک دم پلٹا، ڈر کے، چہرہ زرد، ایک دم پلٹا، دونوں ہاتھ یوں کرتا ہوا جیسے کوئی چیز اس کے اوپر جھپٹ رہی ہو، ایک دم پلٹا۔ اس سے لوگوں نے کہا بھئی کیا ہوا؟ کہ جیسے ہی میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں نے قدم بڑھایا، میں نے دیکھا ایک بہت بڑی خندق ہے، کھائی ہے، جس میں بڑی خطرناک آگ جل رہی ہے، اس کی لپٹیں اٹھ رہی ہیں، بڑا خوفناک میں نے بندر دیکھا، میں تو ڈر گیا، میں نے تو کچھ پر دیکھے، کچھ پر اڑ رہے تھے وہاں پر، پیچھے ہو گیا، ڈر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابو جہل آگے بڑھ جاتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے لے جاتے، اس کی بوٹی ہڈی کا پتہ بھی نہ لگتا۔ یہ معتبر روایتیں ہیں، بناوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ ہے اللہ کا عذاب۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسے ہزاروں عذاب قربان ہو کہ اگر کوئی ان کی شان میں ذرا بھی بے ادبی کرتا تھا تو وہ تو سراپا رحم و کرم تھے، ورنہ اشارہ کر دیتے تو فرشتے اس کو ٹکا بوٹی کر کے لے جاتے۔ تو ابو جہل کو پتہ لگا نا کہ آسان نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنا، گستاخی کرنا آسان کام نہیں ہے۔ تو یہ روایتیں جو ہے نا یہ حدیث کی معتبر کتابوں میں موجود ہیں، اور اس جیسی اور بھی ہیں، ایک ہی نہیں ہے، ابو جہل کی اور بھی ہے، ابو لہب کی اور بھی ہے۔ اگر آپ سن لیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو